آج کا ہمارا عنوان ہے مفادات کی جنگ اور پاکستان۔ یوں تو ساری جنگیں مفادات کی خاطر ہی لڑی جاتی ہیں، مگر مختلف ممالک میں موجود ایک قسم کا گروہ جسے لوگ اشرافیہ بھی کہتے ہیں، اپنے مفادات کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں۔ یہ گروہ ہر سطح پر متحرک ہوتے ہیں۔ یہ بہت با اثر لوگ ہوتے ہیں جو ریاست کے مختلف معاملات پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ لوگ اکثر اسے اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں۔ اس میں عمرہ، جاگیردار، سیاستدان، طاقتور اعلیٰ عہدیدار اور دیگر با اثر لوگ موجود ہوتے ہیں۔ پاکستان جہاں اندرونی اور بیرونی محاذوں پر الجھا ہوا ہے، وہیں اس طبقے کے مفادات کی لڑائیوں کا بھی شکار ہے۔ ذاتی مفادات کی لڑائیوں کو ہمیشہ آمریت، جمہوریت، غربت، کرپشن اور احتساب کی آڑ میں لڑا جاتا ہے۔ یہ ذاتی مفادات ہی ہوتے ہیں جو وفاداریاں تبدیل کرواتے ہیں۔ مختلف طاقتوں کی گود میں اٹکیلیاں لی جاتی ہیں، پارٹیاں بدل جاتی ہیں، مگر مفادات نہیں بدلتے۔ دولت و شہرت کی یہ منزل نسل در نسل یوں ہی منتقل ہوتی رہتی ہے۔ پاکستان آزادی سے لے کر آج تک ان کی مفاداتی لڑائیوں کو بھگت رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان دو لخت ہوا، خطے میں تنہائی کا شکار ہوا، معاشی لحاظ سے کمزور ہوا، دہشت گردی کی لپیٹ میں آیا، مسلم ہمساؤں سے بہتر تعلقات کو فروغ نہ دے سکا، اندرونی انتشار کا شکار ہوا اور دیگر نقصانات کا شکار بنا۔ گزشتہ چند دنوں سے گہما گہمی عروج پر ہے۔ اپنے مفادات کا دفاع جاری ہے۔ آپسی لڑائیوں میں ملک لہو لہان ہے۔ کوئی ملک کی مرہم پٹی کیوں کرے؟ آخر کسی کو حکومت بچانے کی فکر ہے تو کسی کو گرانے کی۔ حکومت اپنی ڈوبتی ناؤ بچانے کے لیے گرفتاریوں کا سلسلہ کار بڑھا رہی ہے۔ کہیں منشیات کی آڑ میں تو کہیں احتساب کی آڑ میں مخالفین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن احتساب کے ڈر سے حکومت کا تختہ الٹانے کی تگ و دو میں ہے۔ ویڈیوز تیار کی جا رہی ہیں، اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے، چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کی تگ و دو کی جا رہی ہے۔ ماضی میں بھی کبھی بینس چوری کے کیسز بنائے جاتے تو کبھی منشیات کے۔ احتساب کے نام پر ذاتی مفادات کا کھیل کل بھی جاری تھا اور آج بھی ہے۔ مفادات کی اس جنگ میں میڈیا کو بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ مفادات کی آڑ میں میڈیا کو دبانے کا سلسلہ یوں جاری ہے۔ سوشل میڈیا پر گنونے الزامات کی بچھاڑ اور پراپیگنڈا بھی جاری ہے۔ یہ مفادات کی جنگ ہی تو ہے کہ اپوزیشن کو حکومت کی جانب سے عوام پر بے جا ٹیکسز کے مسلط ہونے کی فکر نہیں۔ فکر ہے تو صرف اپنے کیسز کی، اپنے بچاؤ کی اور اپنے مفادات کی۔ حکومت میں موجود پارٹی کو بھی ملک کی کوئی فکر نہیں۔ فکر ہے تو صرف حکومت بچانے کی، احتساب کی آڑ میں بدلے کی اور مفادات کی۔ کسی کو خبر ہے کہ معیشت کو مستحکم کرنے کے نام پر حکومت نے کیسی پالیسیاں شروع کی ہیں؟ پالیسیوں کی بدولت ایک مزدور جو روزانہ دہاڑی پر کام کرتا ہے کتنا بے بس ہو گیا ہے۔ جو روزانہ اپنی محنت سے گھر کا راشن بھرتا تھا بے روزگار ہو گیا ہے۔ پاکستان میں بڑی ٹیکسٹائل کی صنعتیں بند ہو گئی ہیں، لاکھوں مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں۔ مالکان کا کیا ہے؟ ان کے پاس تو بچاؤ کے لیے بہت کچھ ہے، وہ اپنی کئی نسلوں کو بٹھا کر کھلا سکتے ہیں، مگر ٹیکسٹائل سے جن مزدوروں کا روزگار منسلک تھا ان کا کیا بنے گا؟ کہاں سے کھلائیں گے اپنے بچوں کو؟ لوٹ مار شروع کر دیں کیا؟ ڈالر کی قیمتیں بڑھنے سے درآمد ہونے والی تمام چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ وہ غریب جو بے روزگاری کا نشانہ بنا ہے کیسے مہنگائی میں اپنے خاندان کا پیٹ بھرے؟ مانتے ہیں کہ دنیا بھر میں ڈاؤن سائزنگ کا سلسلہ جاری ہے، مگر چیزوں کی غیر مستحکم قیمتیں اور بے جا ٹیکس تو مزدوروں کے لیے موت کی علامت ہیں۔ مہنگائی سے کاروباری لوگوں کو شاید کوئی خاص فرق نہ پڑے، مگر مزدور کی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ بڑھتی بے روزگاری کے باعث لوگ ذہنی مریض بن رہے ہیں، جو بے بسی، انتہا پسندی اور افراتفری کو فروغ دے رہا ہے۔ موجودہ حالات میں اشرافیہ کے اس طبقے کے مفادات کی جنگ میں نہ صرف غریب و لاچار لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، بلکہ ملک کی قسمت بھی داؤ پر ہے۔ طبقوں کے درمیان نفرت پروان چڑھ رہی ہے۔ لوگ سوشل میڈیا پر اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ حکومت کی سخت پالیسیاں اداروں کی ساکھ کو بچانے کے بجائے متاثر کر رہی ہیں۔ ذہنی تناؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے میں پس پردہ گنودی سازشیں بھی متحرک ہو سکتی ہیں، افراتفری کو پروان چڑھا کر ملک کو غیر مستحکم کر سکتی ہیں۔ عالمی سطح پر بہت سی نادیدہ قوتیں ہمیشہ سے یہی چاہتی ہیں کہ پاکستان ہمیشہ سنگین حالات کا شکار رہے، تاکہ وہ اس سے بنیاد بنا کر خطے میں اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔ پاکستان حکومت، اپوزیشن، اداروں اور عوام کو اپنے مفادات سے نکل کر
ملک کی بقا کی خاطر اختلافات کو ختم کرنا ہوگا، حالات کی سنگینی کو سمجھنا ہوگا، انتہا پسندی کی ہوا کو روکنا ہوگا، بدلے کو پرے رکھ کر احتساب کا عمل شروع کرنا ہوگا، حکومت کو جائز تنقید کا نشانہ بنانا ہوگا، ہر ادارے کو دوسرے پر نظریں رکھنے کی بجائے صرف اپنے معاملات کو انجام دینا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ موجودہ حالات کے پیچھے کون ہے اور اس کے کیا محرکات ہیں، ذرا سوچئے۔ اللہ حافظ۔